آپ میں سے بہت سے احباب جو عمر کی سعادت حاصل کر چکے ہوں گے، اکثر دیکھا ہوگا لوگ رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ جیب کٹ گئی، جتنا آپ پاس آئے تھے اب تو واپسی کے سفر خرچ کے لیے کچھ نہیں رہا. یہ کیا ہوا؟ یہ تو جائے ہم نے، یہاں تو مال کی حفاظت ہونی چاہیے. پوری بیڈ دوران طواف صاف، اور میں نے کیا کہا، اگر جان کی حفاظت کی بات ہے تو جان کی محفوظ نہیں. جب کی جہاں کسی پر کوئی نہ بسا نہیں، کوئی نے کوئی بہانہ تلاش کر دیا، پہلے سے پروپیگنڈا تیار کر رکھا کہ ہاں کعبے پہ حملہ کرنے آئے تھے، اس لیے مارا ہے. لیکن جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ وہاں تھے ہی، وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے. انہوں نے وہاں جن کے پاس مارا گیا، مسجد جن کے پاس جو کعبے سے آس پاس کے پڑے. تو جب خون بہانے کی بات ہے تو خود صاف تلاش کر کے اعلان کر دیا جائے کہ ہاں ان کا خون بہانا یہاں جائز ہے. مجھے اس سے تھوڑا کہ میں اس کو بحث کروں تو یہ تلاش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جان کا محبت یا یہ امن کی صورتحال سے مربوط ہے؟ نہیں، معلوم ہے جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے. تاریخ گواہ ہے کہ نہ جانے کتنے خون اسی کعبے میں بہائے گئے. تو ہمارا سلام اس لیے شہداء پر کہ جنہوں نے حرمت کعبہ کو ضائع ہونے سے بچایا. یہ بات کچھ سمجھ سے بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کا مقصود یہ ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کے نتیجے کیوں نہ آئے؟ ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ کا مقصود کچھ اور ہے. جو بات کہی جا رہی ہے وہ اپنے متن کے حوالے سے مختلف ہے. جیسے ہم اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے اکثر و بیشتر لفظ بولتے ہیں، مفہوم کچھ ہوتا ہے. مثلا یہ جو آپ نے سنا ہوگا، یہ واردات اس وقت ہوئی جب پورا گاؤں سو رہا تھا. پورا گاؤں سو رہا تھا. ظاہر ہے کہ سمجھنے والا سمجھ گیا، جو کچھ مفہوم متکلم کا تھا وہ اس نے ادا کر دیا کہ جب یہ واردات کے لیے واقعہ ہوا تو پورا گاؤں سو رہا تھا. اب اگر کوئی اس کو لفظی تحلیل کرنے لگے اور یہ تلاش کرنے لگے کہ جب بولا جا رہا ہے کہ گاؤں سو رہا تھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ گاؤں میں جتنی دکانیں تھیں وہ بھی سو رہی تھیں، اور جتنے مکان تھے وہ بھی سو رہے تھے، جتنے شجر تھے وہ بھی سو رہے تھے، جتنی چیزیں وہاں تھیں وہ سب سو رہے تھے. نہیں، معلوم ہے بولنے والا کہتا ہے گاؤں سو رہا تھا، اس کی مراد ہے گاؤں والے سو رہے تھے. جب وہ کہے کہ گاؤں سو رہا تھا اس کے معنی ہے کہ گاؤں والے سو رہے تھے. اکثر و بیشتر گفتگو میں آج تو کھانا
اب اگر یہ مفہوم لیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب کوئی قید نہیں ہے، نہ سنی کی قید، نہ شیعہ کی قید، نہ مسلم کی قید، نہ ہندو کی قید، پورے عوام الناس کو ایک دعوت دی جا رہی ہے، تم بڑھو اہل بیت کی طرف، آؤ کام میں برکت میں، آؤ کام میں ہدایت حاصل کرو، درود پڑھیں محمد ہم چاہتے ہو تو وہ ہم نہیں، اس دنیا ہم سمجھتی ہے، تم تو اس جان و مال و ہر شے کو ان کے قدموں پر سے قربان کرنے کو ہم سمجھتے ہو، تمہاری جان چلی جائے تم سمجھتے ہو کہ ہم مل گئے، تمہارا مال تمہارے ان کے قدموں پر سے نچھاور ہو جائے تم سمجھتے ہو کہ ہم مل گیا، یقیناً یہ جائے ہم ہے۔ اب دنیا کو اس بات سے کر ہے کہ ہم اہل بیت کا مفہوم وہ نہیں لیتے جو دنیا لیتی ہے، دنیا اہل بیت کو پہچانتی، ہم کیا کریں، وہ تو کوشش کرتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے تلاش کر کے اس میں افراد کو لائے، حالانکہ جب بھی کبھی کسی ایسے لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں مقام شرف تلاش کیا جاتا ہے، اسے ایسے خاندان ہے کہ جو اپنے علم کی بنیاد پر شرف تھے، آپ میں سے بہت سے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے نام سنے ہوں گے، خاندان فرما، خاندان اشتہاد، یہ سب نسبتیں ہیں، یہ کسی شرف کی وجہ سے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی ماں نہیں جہاں وہ فرما آپ کا مزار ہے یا جو فرما آپ کی امام بارگاہ ہے، وہاں وہ نہیں ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ہستی یہاں منتقل ہو گئی اور آگے پاکستان میں رہ گئی تو وہ کہلائے گی ہوئی، کیوں؟ اس لیے شاید اس علم کی بنیاد پر ہے، اس علم کی بنیاد پر ہے، تو اب اہل بیت میں اگر تمہیں تلاش کرنا ہے تو یہ تلاش کرو کہ باعث شرف کیا ہے، اگر باعث شرف تمہاری سمجھ میں آ جائے تو پھر اہل بیت سمجھ میں آ جائے۔ ابھی آپ نے حدیث کی صحیح تلاوت سماعت فرمائی اور اس میں ایک مقام آتا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول اپنے چاروں نفوس کو اس چادر کے نیچے جمع کرتے ہیں، اپنا دائنا ہاتھ بلند کرتے ہیں اور ایک جملہ عرض کرتے ہیں، بارگاہ کرتے ہیں، اللہم اعطا اہل بیت، پروردگار یہ میرے اہل بیت، ماشاءاللہ پروردگار یہ میرے اہل بیت، پھر ان کی توصیف ہے لہم لہمی دم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ساری تفصیلات بھی سماعت میں ہے، ذہن عالی میں ہے۔ اللہ کے رسول باہر آیتیں کر رہے ہیں، ہاتھ کو بلند کر کے اللہم اعطا اہل بیت، پروردگار یہ میرے اہل بیت۔ اب اس سے غلط نہیں کہ آپ اس روایت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، لیکن اگر اس روایت کو ان حوالوں کے ساتھ دیکھیں تو ساری کتابوں میں مل جاتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول نے کہا ان کو کہ یہ میرے اہل بیت، میں اس کو دلیل نہیں قرار دے رہا ہوں، بلکہ اسی حدیث کے سامنے جب فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے یا رب ومن تحت النساء، پروردگار یہ بتا
जो रसायन के रास्ते से जरूर पढ़े किसी और को अहले नहीं कहा जा सकता। दुनिया ने देखा, तलाश किया, अज़वाज को दाखिल करने की कोशिश की उसने। हालांकि उम्मे सलमा की सिद्दीकी जब चादर के करीब आई और चादर के करीब आके उन्होंने इजाजत चाही कि अल्लाह के रसूल क्या मैं बीच में दाखिल हो जाऊं, तो जवाब मिला इन्नका अला खैर, तुम नेकी पर हो लेकिन चादर में आने की इजाजत नहीं। तुम नेकी पर तो हो, तुम्हारी नेकी से किसी पर नाज नहीं, लेकिन तुम्हें चादर में आने की इजाजत नहीं। क्यों? इसलिए कि ये हम अहलुल बैत का तारुफ करा रहे हैं, हम अहलुल बैत का तारुफ करा रहे हैं। और फिर वो मकाम हदीस की शादी जहाँ फरिश्ते ने अल्लाह का सलाम और पैगाम पहुंचा के इजाजत चाहिए कि वो भी इस चादर में दाखिल हो जाए, और वो इजाजत मिली और वो उस चादर में दाखिल हुआ। और जब वो उस चादर में दाखिल हुआ तो फिर उसने आयत की तिलावत की। आयत की तिलावत चादर में दाखिल होने के बाद की। मकाम में गौर फिक्र है कि सारा कसीदा जो कुछ अल्लाह ने कहा था वो सब उसने चादर के बाहर पढ़ा और आयत की चादर के अंदर पढ़ी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारा कसीदा अहले बैत की शान में कि इनकी वजह से जमीन बनती है, इनकी वजह से आसमान बनाया गया, इनकी वजह से शम्स और कमर आए, ये सारी कायनात इनके सत्ते में पैदा की गई, ये अल्लाह का पैगाम उसने चादर के बाहर बनाया। लेकिन जब आयत की बारी आई तो उसने चादर में दाखिल हो गए। इस आयत की तिलावत कभी गौर फरमाइए कि अगर वो आयत की तिलावत चादर के बाहर खड़े रह के अदा कर देता तो दुनिया फिर उसकी चार दीवारी को तलाश करने लगती कि वो जो इसमें रहता है वो इसका मिज़दाक है। अल्लाह ने कहा कि मेरा रसूल, मेरा ये फरिश्ता इस बात को जानता है कि उस पूरे ईंट चूने पत्थर की बनी हुई इमारत के दरमियान एक चादर का घर और बना हुआ है कि जिसके अंदर सिर्फ जितने लोग हैं बड़ी अहले बैत कहना है। दूर रहे मोहम्मद यूं तो जो समझदार लोग हैं वो फर्क को जानते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल उनके साहबजादे ने एक दिन उनसे नीचे सवाल किया, बाबा आपकी निगाह में सहाबा में अफजल तरीन कौन है? आपकी निगाह में सहाबा में अफजल तरीन हस्ती कौन सी है? कहा मेरी निगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। कहा उसके बाद? कहा हज़रत उमर फारूक। कहा उसके बाद? कहा हज़रत उस्मान गनी। कहा उसके बाद? कहा बेटा तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, कहां तक पूछते चले जाओ? कहा बाबा मैं जानना चाहता था कि हज़रत अली का क्या मकाम है? उन्होंने गौर से उनको देखा और देख के पूछा कि तुमने असहाब के बारे में पूछा है, अहले बैत के बारे में पूछा? वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो लोग पहचानते हैं वो फर्क को जानते हैं कि असहाब हैं, अहले बैत हैं। और फिर मैं तो अरबी नहीं हूं, लेकिन जो लोग अरबी के रूह से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि जब किसी लफ्ज से पहले अलिफ लाम
خاص بیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، کسی خاص بیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ الف نام لگا ہوا ہے، اور الف نام کو لگا کے اس بیت کی کیفیت کو واضح کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی خاص بیت ہے۔ اور پھر جب پیغمبر مومن خود اپنے آپ کو اس اہل البیت میں شامل کروانے، اکثر و بیشتر روایات اور احادیث ایسی ملیں گی کہ جہاں پیغمبر یہ کہیں گے میں اہل البیت، ہم اہل البیت، تو اگر صرف دنیا والوں کی نگاہ میں اس بیت سے مراد پیغمبر کا گھر ہوتا تو پیغمبر اپنے آپ کو اس میں کیوں شامل کرتے؟ پیغمبر اپنے آپ کو کیوں شامل کرتے؟ بڑی مشہور حدیث آپ کو یاد ہوگی، معظم ترین صحابی حضرت سلمان فارسی، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل البیت میں سے ہیں، ہم اہل البیت میں سے ہیں۔ گویا اس اہل البیت میں پیغمبر مومن اپنے آپ کو بھی شامل کر رہے ہیں، وہ چار نفوس کو ہیں ہی اور خود اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہم اہل البیت میں سے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ الف نام لگایا اس لیے جا رہا ہے کہ کسی ایسے بیت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا تعلق پیغمبر سے نہیں ہوتا ہے جتنا ان چاروں نفوس کا ہے۔ درود پڑھیں دنیا کو سمجھا رہے تھے، دیکھو یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے کہ جس پر اللہ کا رسول سلام، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے کہ جس کے مکین آئے تفصیل کے اسلام، پیغمبر کی دور کی نگاہیں دیکھ رہی کہ کہیں ایسا نہ ہو ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہو اور ادھر اس پر دروازے پر لڑکیاں جمع اور شبلی نعمانی جیسے یہ وکالت کرتے ہوئے نظر آئے کہ ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ عمل نہیں تھا، ڈرانے